ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا ہی نہیں کی ہے، اور جب تک اپنے اندر تبدیلی ہم نہیں پیدا کریں گے، حقیقت یہی ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں پر رہیں گے۔ ہمیں اپنے اندر جب تک بدلاؤ نہیں نظر آئے گا کہ آخر کار ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا، اور آنے والے دنوں میں ہماری منشا کیا ہے کہ ہم کیا رہنے والے ہیں۔ آدمی بارہا توبہ کرتا ہے، یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، پھر اسی گناہ پر، تو یہ توبہ تھوڑی ہوئی، بار بار توبہ کر لینا پھر وہی گناہ کرنا۔ یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایسی توبہ کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ یہ تو کھلواڑ کرنا ہوا کہ آپ وہی بات توبہ کر رہے ہیں، پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ کر رہے ہیں، پھر وہی گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بار بار آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ توبہ نہیں بلکہ آپ تو یہ کھلواڑ کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ میں۔ توبہ ایسی کرو کہ دوبارہ اس گناہ کی جانب نہ جاؤ، توبہ ایسی جو کامل توبہ ہو، توبۃ نصوحہ ہو، یعنی ایسی توبہ کرو جیسے دوبارہ اس گناہ کی جانب جاؤ نہ۔ اور اللہ اسی کی طرح قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈر ہی تو مین ہے معاملہ۔ جب انسان بھٹکتا ہے راہ راست سے، راہ جو ہے بہکے ہوئے راستے پر جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں رہا ہے، وہ اس کے دل میں خدا کا ڈر ابھی تک بیٹھا ہی نہیں ہو۔ جب تک خدا کا دل نہیں بیٹھا ہے تب تک وہ انسان شیطان کے مکر و فریب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ذرا سوچو، وہی عمر جو لوگوں کو ایمان لانے سے پہلے مارتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب نہیں لایا کتنا سخت مزاج تھا آپ کا، لیکن جب ایمان لے کر کے آئے کتنی تبدیلی آپ کے اندر آ گئی، کتنی تبدیلی آپ کے اندر آ گئی کہ اب جب معاملہ اٹھے گا تو شریعت کی پاسبانی کے لیے اٹھے گا۔ اب اگر کسی کو مارا جائے گا تو اس کو مارا جائے گا جو شریعت پر کوئی قصور ٹھہرائے گا، یا شریعت کو کسی پر گناہ میں ڈالے گا، یا کسی مسلمان کو بہکا۔ الغرض یہ کہا جائے انہوں نے جو کام کیا اللہ اس کے رسول کے لیے کیا۔ دنیا کو کہنے کا موقع نہیں کہ دنیا کیا کہے، کیا کہے، کوئی مطلب نہیں تھا اس سے، انہیں یہ مطلب تھا کہ میرے بارے میں اللہ رسول۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر آپ فائز رہے تو جب تک آپ نے خلافت کی نہایت آپ کا رعب و دبدبا رہا، لیکن جب اپنے معاملات میں خلافت وہی ایک دن آتا ہے نا، شیر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی انسان کہ اللہ کے تحت ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا زندگی رہے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنی بارگاہ میں بلا لے گا بھائی۔ تو جب وہ وقت آیا تو عمر کے اوپر تو آپ نے لوگوں سے نصیحت کیا ہے، لوگوں سنو، جب تک میں اس گدی پر رہا میں رہا، میرے آقا کریم نے مجھے یہاں پر مسلط کیا، لیکن میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو خلافت کے مشورے میں بھی نہ لیا جائے۔ کتنی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے، یہ کوئی ایویں کھیل تھوڑی ہے معاملات میں۔ آج کوئی چودھری بن جائے دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے، آج کوئی منتری بن جائے دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے عہدے پر قائم رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور ہر انسان اس کو چلا بھی نہیں سکتا ہے۔ جیسا جس کا مرتبہ ملے گا ویسے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے سادہ بندے ہیں تو امتحان بھی سادہ انداز میں ہوگا آپ کا، اور اگر آپ کسی منصب پر رہے ہیں، زندگی بھر آپ نے جو ہے یہاں پر نیتا گیری کی ہے، لوگوں سے یہ کہا کہ ہم کو ووٹ دو ہم یہ کر دیں گے آپ کے لیے، پھر آپ پر ضروری جب آپ کا ساتھ دیا لوگوں نے تو پھر آپ شریعت کی حیثیت سے اس کی رہنمائی بھی کریں وہاں پر۔ یہ اپنے تبدیلی لائے پر، جب تک آپ تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک خدا کی بارگاہ مقبول نہیں ہو سکتے۔ وہی عمر جو مارتے تھے لوگوں کو تو یہی کہا کہ اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس شریعت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، اس کے مشورے میں بھی میرے بچوں کو نہ ڈالا جائے۔ اتنا بھاری بھرکم کام، ذمہ داری والا کام ہے یہ۔ تو کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، بلخ میں قحط پڑ گیا تو ایک شخص آیا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، کہتے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا تو کہا کہ بلخ میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا، میرے اوپر قرضہ بھی ہو گیا، تقریباً 300 دینار یا 30 دینار وغیرہ وغیرہ الگ الگ روایتیں اس کی ہیں، بہرحال اس کے اوپر قرض ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں واقعی میں یہاں پر موجود تو ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے بیٹا کہ 3 دن ہو گئے میرے گھر پر اناج کا دانہ نہیں ہے، کھجور کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے بادشاہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے 4 یاروں میں سے آتے ہیں۔ بات کو سمجھیں آپ تھوڑا سا، اگر 3 دن ہو چکے ہیں اور جس پر لیٹتا ہوں وہی ٹوٹی چٹائی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا جو کھجور کا یہ ایک چھوٹا سا برتن رکھا ہوا ہے، جو کھجور ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، لہذا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان غنی کے پاس چلا جا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ دوست بھی ہمارے ہیں اور بڑا دین کے معاملے میں دین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دولت آپ مانگو، دقت نہیں دولت، لیکن یہ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ جتنی دولت دے اتنی دے کہ ہم ایمان پر قائم رہ سکیں، اتنی نہ دے کہ ہم دولت کے میں اندھے ہو جائیں اور ایمان پر قائم تک نہ ہو پائے۔ یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے نا، جو آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، دولت آنے کے بعد پھر غریب دکھائی کہاں دیتا اس کو، پھر اسے غریب اور لاچار دکھائی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ سبھی امیر ہیں، سبھی رئیس ہیں، کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ میرے محترم، کوئی بستی سے نکل کر ہم غریبوں کا حال ہی پوچھے کہ ان کے یہاں ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہننے اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو روڈوں پر آج بھی اس تمام بارش میں، اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو چھپا نہیں پا رہے ہوں گے۔ کہ اللہ کا احسان یہ نہیں کہ ہم کو اتنا عزت والا بنایا کہ ہمارے جو ہے سر کے اوپر چھت بھی ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس تمام نیک اور نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ سوچو یہ جو لوگ ہیں کیسا صبر کیا، تبدیلی کیسی لائے اپنے اندر۔ پتہ یہ چلا کہ جو مرد مومن ہوا کرتا ہے نا، وہ دنیا کی لالچوں میں پھنستا نہیں ہے، اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہی ہے۔ مومن کے لیے دنیا جو ہے نا وہ ایک قید خانہ ہے، اس میں جلدی یہاں چھٹکارا ہو، جو ہم جہاں جائیں وہ دنیا میں اصل ہے جہاں ہم جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا وہ انسان چلا گیا حضرت عثمان غنی کے پاس، کہا کہ مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے، مجھے آپ کے دوست نے بھیجا ہے، یہ فلاں میرا معاملہ ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے سنا کہ عمر فاروق اعظم نے بھیجا ہے، تو کہا ادھر آؤ، جب میرے یار نے بھیجا تو ضرور کوئی گہری بات ہی ہوگی۔ آج کل لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ موٹی موٹی بات کرو، معاملہ کیا ہے، جلدی مسکرانا ہے۔ پوری بات سنی، تسلی کے ساتھ، کھانا بھی کھلایا، تمام شفقت اس کے ساتھ کری، پھر اس سے کہا کہ اب معاملہ بتاؤ کہ تمہاری بات کیا ہے، تسلی کے ساتھ۔ تو پورا اپنا معاملہ پیش کیا، فلاں جگہ کا ہوں، یہ معاملات ہوئے، میرے کو قرضہ فلاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ لے کر جا، اور اونٹ کے اوپر تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی۔ جو تیرے اوپر قرضہ ہے نا 300 دینار یا جو بھی تیرے اوپر ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ اس کا ڈبل ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر 300 دینار ہیں تو 600 دینار رکھ دیے کہ 300 تیرے قرضے کے لیے اور 300 تیرے پریوار کے خرچے کے لیے۔ تو کہا حضور معافی چاہتا ہوں، ایک التجا آپ کی بارگاہ پیش ہے۔ جی کہیے کیا بات ہے؟ کہا حضور بلخ جاؤں گا، اتنا دور سفر ہے، اونٹ آپ کا لے کر جا رہا ہوں، پھر کیسے واپس دینے کے لیے آؤں گا؟ تو کہا پریشان نہ ہو تو، یہ اونٹ میں نے لینے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، لے کے جا، یہ سارا سامان تیرا ہے، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لے کے واپس نہ آنا، لہٰذا یہ لے کر جا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اور جا کر اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کا کام کرنے کا منصوبہ ہے۔ آج اگر آدمی کر بھی دینا تو ہر جگہ اس کیے ہوئے کی تعریف بھی سننا چاہتا کہ یار یہ کام کیا، اس نے ایک بار میرا نام تک نہیں لیا۔ بھائی تم نام کے لیے کر رہے، تم نے کبھی کام کیا ثواب کے لیے؟ نام والے نام کے لیے کرتے ہیں، اللہ والے ثواب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو کام ایسا کرو جو نام کے لیے نہیں بلکہ کس لیے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ یقین جانو جو بندہ دنیا کے اندر نام کے لیے کام کرے، یہ یوں کہا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد آپ نے اس کے سامنے اس کو جو طنز کرنے کے لیے، ایک وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس کرائے تاکہ آدمی بھٹک رہا تو احساس پہ آ جائے، جب کوئی بیان ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا وہ بات نہیں سنی، کیا کیا معاملات ہیں؟ تو کبھی احساس، وہ احساس الگ چیز ہوتی ہے، لیکن طنز کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، کسی انسان کو جو ہے اس کے اندر کی برائی ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو اپنے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے احسان کو اس کے آگے گا دیا، گویا کہ آپ نے اپنے احسان کا ثواب کھو دیا۔
جو بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں دینے والا ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا. وہ گیا جو نعمت، جو وسعت، جو رفعت، جو نعمت اللہ تعالیٰ سے ملنے والی تھی، آپ نے اپنی زبان سے وہ نعمت کھو دی. تو خدارا جو بھی ہم یہاں پر کام کریں ہمارا مقصد صرف ایک ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے کہ معاملہ میں یاد رکھیں، وہ ایک بزرگ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر آدمی تہجد گزار ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، تہجد کی نماز پڑھنا بہتر ہے، ثواب ہے، بلکہ میرے سرکار کے اوپر تو تہجد کی نماز فرض تھی ہے. بعض محققین اس کو لکھتے بھی ہیں کہ میرے سرکار کے اوپر 6 وقت کی نماز فرض ہے، تہجد کی بھی نماز میرے سرکار پر فرض ہے. حالانکہ امت کے اوپر ایسا نہیں ہے. دیکھو جو نبی نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، جو نبی نے حکم دیا وہ ہمارے لیے کام. جیسے نبی نے 11 شادیاں کی تو ہمارے لیے نہیں کہ ہم بھی کریں، یہ صرف نبی کی خاصیت ہے. جو آپ نے حکم دیا 4 کا کہا وہ بھی تب کہا، اس کی شرطیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ میں کر لے کوئی. کہا تو اس لیے کہا کہ اگر تم حق فیصلہ کر سکو تب ہے یہ معاملہ، ورنہ ایک پہ گزارا کرو. تو جو حضور نے کیا وہ ہم نہیں کر، جو حضور نے کہا جس کو حکم دیا وہ کام ہمارے لیے افضل ہے، بہتر ہے. تو رسول کریم نے 6 وقت کی نماز تہجد کی پڑھی، آپ بھی پڑھیں. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر انسان دوسرے لوگ برے دکھنے لگے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی تہجد سے بہتر کی بند کر دی جائے، 5 ٹائم کی نماز پر دھیان دیا جائے. یار نماز اس کا نام تو نہیں تکبر پیدا ہو جائے آپ کے اوپر، آپ دوسروں کو طنز کرتے گھومو کہ میں نے تو پڑھی تم نے کیوں نہیں پڑھی ہے، میں تو روزہ رکھا تم نے کیوں نہیں رکھا ہے، میں نے تراویح پڑھی تم نے کیوں نہیں پڑھی ہے. تو میرے محترم یقین جانو اس بات پر، ہم جب نصیحت کریں تو ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے میرے محترم رسول کریم نے پڑھی ہے اور صحابہ نے پڑھی ہے، پھر ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. مثال ان کی دو جو مثال والے ہیں، ہم اپنی مثال نہیں پیش کرتے، ہم نے یہ کام کیا تم کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ تو تکبر میں آ جائے. بھائی آپ تانا دے رہے ہو اپنی والدہ کی، آپ تانا مار رہے ہو. نہ میں یہ بات کہہ سکتا کہ میں نے کیا تم نے کام کیوں نہیں کیا، بلکہ ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم روزے رکھیں. اے میرے بھائی اب تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے مقدس روزے رکھنے چاہیے. اے میرے محترم اللہ نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تراویح کے معاملات میں، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں وقت پر تراویح نہیں پڑھ رہے، ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے. ہم جملہ جو کہیں ایسا کہیں وہ عشق نبی میں ڈوبا ہوا جملہ ہو، وہ اللہ اس کے رسول کی جو ہے پاسمانی کرتے ہوئے معاملات ہوں. نصیحت اس انداز میں ہماری ہونی چاہیے. طنز نہیں ہم کر سکتے کسی، ہم طنز کریں اپنی بات کو لے کر کے کہ میں نے یہ کام کیا تم نے کیوں نہیں کیا. لہٰذا ہم مثال ان کی دیں گے جو بے مثال ہیں، جو بے مثال ہیں، جنہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، بلکہ اس سے پہلا والا شعر یہ ہے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. سبحان اللہ. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور یہ کہا کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے شاعر نے اپنے انداز میں کیا پیاری بات کہی ہے. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، نہ رب کے جیسا کوئی ہے نہ نبی کریم جیسا کوئی. رب رب ہے اور نبی نبی ہے. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم ہی نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. یعنی ایک کا جسم ہی نہیں، اللہ تعالی جسم سے پاک ہے. نبی کریم کو ایسا بنایا کہ رب کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کا سایہ وہاں پر پڑے جہاں پر کفار مسلم اپنے پیر رکھتے ہیں. تو لہذا مثالیں ان کی دیں گے جن کو اللہ نے بے مثال پیدا کیا ہے. مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی تمام باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.